اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی پر پی ٹی آئی ارکان کی اسمبلی رکنیت معطل ہوگی۔ پارلیمانی محاذ پر پی ٹی آئی کی غیر سیاسی اور جارحانہ حکمت عملی روکنے کا فیصلہ۔ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی پارلیمان کا تقدس یقینی بنانے کے لیے سخت اقدامات کریں گے۔ ریاستی اداروں کے خلاف تقاریر، ڈائز کا گھیراؤ، گالم گلوچ اور بانی کی تصاویر ایوان پر لانے والے ارکان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ کہتے ہیں ریاست اور اداروں کے خلاف پی ٹی آئی کا شرمناک رویہ ناقابل برداشت ہے۔ اداروں پر حملہ، تنازع اور انتشار پھیلانے کی اجازت کسی کو نہیں۔ بانی سمیت اہم پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیرون ملک جانے پر پابندی۔ شاہ محمود قریشی، عمر ایوب، شبلی فراز، علی امین گنڈا پور، شہریار آفریدی، عثمان ڈار، شیری مزاری، زرتاج گل کے نامی سی ایل میں ڈال دیے گئے۔ شیخ رشید، فواد چودھری سمیت 139 رہنماؤں پر بیرون ملک جانے پر پابندی عائد۔ ذرائع نے بتایا نامئی فسادات کے تناظر میں نام ای سی ایل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے فہرست سمیت سفارش وفاقی حکومت کو بھجوائی۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کل پی ٹی آئی کے 2 افراد نے بیرون ملک جانے کی کوشش کی، دونوں کے نام نو فلائی لسٹ میں تھے، انہیں روکا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی لندن پہنچ گئے۔ پاکستانی ہائی کمشنر اور دیگر حکام نے استقبال کیا۔ وزیر داخلہ کی برطانوی حکام سے اہم ملاقاتیں متوقع۔ ذرائع نے بتایا شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ وزیر داخلہ لارڈز میں پی ایس ایل کی لانچنگ تقریب میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر دفاع نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کی تائید کر دی۔ خواجہ آصف نے کہا ادارے اور شخصیات کو گندی گالیاں دی جائیں تو رد عمل آتا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت محتاط رد عمل دیا۔ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتا ہوں۔ ملک میں بیٹھی پی ٹی آئی قیادت بھی ایسی ہی زبان استعمال کرتی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن نے دشمن میڈیا پر گفتگو کی۔ کیا ایسی گفتگو کوئی پاکستانی اور وہ بھی خاتون کر سکتی ہیں؟ یہ کس منہ سے خود کو محب وطن کہتے ہیں؟ دوران جنگ بھی فوجی قیادت کو نشانہ بنایا گیا۔ بانی ہر چیز پر بیان دیتا ہے، دوران جنگ اپنے جوانوں کے حق میں بیان کیوں نہیں دیا؟ مادر وطن پر قربان ہونے والے شہداء کے جنازے میں کبھی پی ٹی آئی کا بندہ نہیں دیکھا۔ ایک صوبے میں ان کا اقتدار ہے، اسی صوبے میں سب سے زیادہ پاک افواج کے جوان شہید ہو رہے ہیں۔ کبھی ان لوگوں نے خراج عقیدت نہیں پیش کیا، جوانوں کے حق میں آواز نہیں اٹھائی۔ دوست ملکوں نے جنگ میں فوجیوں کی شہادتوں پر رنج کا اظہار کیا، لیکن بانی نے جوانوں کے لیے ایک لفظ نہ کہا، الٹا فوج کی قیادت کو نشانہ بناتے رہے۔ میں ہوتا تو زیادہ سخت پریس کانفرنس کرتا، ڈی جی آئی ایس پی آر نے تو نرمی برتی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے سیاست اور ریاست میں فرق کرنا ہوگا۔ مسلح افواج دہشت گردی کے خلاف عظیم قربانیاں دے رہی ہیں، ان کے خلاف ہرزہ سرائی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ کے پی حکومت قیام امن کو اولین ترجیح بنائے، ضرورت پڑی تو گورنر راج کو آپشن موجود ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن نے کہا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بالکل درست تھی۔ اس ملک کو تا قیامت کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بدترین حالات میں بھی پیپلز پارٹی نے اداروں کو نشانہ نہیں بنایا۔ قائد عوام ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دی گئی، بے نظیر بھٹو کو قتل کیا گیا۔ آپ کو ابھی جیل میں 2.5 سال ہی ہوئے ہیں اور اپنے ہی ملک اور اداروں کے خلاف سازشیں کر رہے ہو۔ خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے پاکستان بھی ہمارا، فوج بھی ہماری۔ کچھ لوگ لڑوانا چاہ رہے ہیں، جمہوریت کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، 1- نہیں ہوگا، پھر ایوری 1- ہو جائے گا۔ بانی نے ہمیشہ کہا پاکستان بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے۔ بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس، کہا شاید کچھ لوگ لڑنا اور لڑوانا چاہ رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی ملک میں جمہوریت کے لیے قید کاٹ رہے ہیں۔ پہلے ہم بانی کی رہائی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، اب نوبت ملاقات تک آ گئی۔ ایسے ہی حالات رہے تو یہ جمہوریت کے لیے بڑا نقصان ہوگا۔ بانی سمیت اہم پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیرون ملک جانے پر پابندی۔
شاہ محمود قریشی، عمر ایوب، شبلی فراز، علی امین گنڈاپور، شہریار آفریدی، عثمان ڈار، شیر مزاری، زرتاج گل کے نام ECL میں ڈال دیے گئے۔ شیخ رشید، فواد چودھری سمیت 139 رہنماؤں پر بیرون ملک جانے پر پابندی عائد۔ ذرائع نے بتایا 9 مئی فسادات کے تناظر میں نام ECL میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے فہرست سمیت سفارش وفاقی حکومت کو بھجوائی۔ ECL کمیٹی نے سفارشات وفاقی حکومت کو منظوری کے لیے بھجوائی تھیں۔ نواز شریف کی تعمیراتی سیاست نے شعبدہ بازی کی سیاست دفن کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا ہے۔ ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے مارکہ حق میں تاریخی فتح ملی۔ پنجاب میں ضمنی انتخابات کے نتائج مریم نواز کی شبانہ روز محنت کا نتیجہ ہیں۔ اسی طرح مل کر کام کریں تو اگلے انتخابات میں پورے ملک میں نون لیگ کا نعرہ بلند ہوگا۔ نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کی حکومت آئے تو ملک کا نقشہ بدل جائے گا۔ نواز شریف کی قیادت میں اگلے انتخابات میں تاریخی نتائج آئیں گے۔ گجرانوالہ ماس ٹرانزٹ سسٹم کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں کہا ماس ٹرانزٹ سسٹم سے گجرانوالہ کی تقدیر بدلے گی۔ طلباء، مریضوں، مزدوروں اور عام شہریوں کا سفر آسان ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اڈیالہ کے باہر بیٹھنے کے بجائے صوبے کی ترقی پر توجہ دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گجرانوالہ میں تقریب سے خطاب، کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی توجہ اڈیالہ جیل پر لگی ہوئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں 12 سال سے فتنے کی حکومت ہے، آج وہ صوبہ کھنڈر کا منظر پیش کرتا ہے۔ میاں والی سے ایک شخص اقتدار میں آیا لیکن یہ شہر آج کھنڈر ہے۔ پنجاب میں اس سال 2600 ماڈل ولیج بنائیں گے۔ رنگ روڈ لاہور کے پاس نواز شریف ڈسٹرکٹ بننے جا رہے ہیں جہاں ان امراض کے اسپتال بن رہے ہیں جن کا علاج پاکستان میں نہیں۔ ٹانک اور لکی مروت میں فتنہ خوارج کے 9 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR نے بتایا ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز اور عوام پر حملوں میں ملوث تھے۔ قومی ایکشن پلان کے تحت عزم استحکام مہم جاری رہے گی۔ پاکستان کی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بلوچستان میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ، سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ بگٹی میں فتنہ ہندوستان کے 5 دہشت گردوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ گلوبل CEO رچرڈ ٹینگ سمیت بائنانس کی سینئر قیادت کا دورہ پاکستان۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور CDF فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے ملاقات۔ اجلاس میں چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسٹ ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب نے بریفنگ دی۔ حکومت کا ڈیجیٹل اثاثہ جات کے ضابطوں کے لیے مضبوط عزم کا اعادہ۔ کراچی شارع فیصل پر رفتار کی حد بڑھانے کی قرارداد سندھ اسمبلی میں جمع۔ MQM ارکان کی قرارداد میں 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی حد 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کرنے کی تجویز۔ انجینئر سید عثمان نے کہا شارع فیصل کراچی کی مصروف ترین شاہراہ ہے، عوامی سہولت اور ٹریفک روانی کے لیے رفتار کی حد بڑھانا ضروری ہے۔ بلوچستان کے علاقے سوئی میں کالعدم تنظیم کے کمانڈر سمیت 100 سے زائد افراد نے ہتھیار ڈال دیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی قومی دھارے میں شامل ہونے والوں کو مبارکباد، کہا وڈیرا نور علی چاکرانی اور ساتھیوں کا قومی دھارے میں شمولیت کا فیصلہ قابل تحسین ہے۔ ہتھیار ڈالنے والوں نے پاکستان کا پرچم اٹھا کر امن کے سفر کا آغاز کیا۔ یہ واضح پیغام ہے ریاست نے بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے۔ بلوچستان میں ریاست مخالف عناصر کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی جاری ہیں۔ جو ریاست کی نرمی کو کمزوری سمجھے گا اس کا آخری دم تک تعاقب کیا جائے گا۔ کراچی میں نیشنل گیمز کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب۔ 18 سال کے طویل انتظار کے بعد کراچی میں قومی کھیلوں کا میلہ سج گیا۔
بلاول بھٹو زرداری نے افتتاح کیا۔ فخر پاکستان اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے مشعل روشن کرنے کے بعد جیولن بھی تھرو کی۔ افتتاحی تقریب میں ٹیموں کا مارچ پاسٹ، بینڈز نے جاندار پرفارمنس سے جوش بڑھایا۔ تقریب نے لیزر لائٹ شو اور موسیقی کا تڑکا، آتش بازی سے آسمان روشن ہو گیا۔ ایونٹ میں 11,000 سے زائد ایتھلیٹ شریک ہیں۔ نیشنل گیمز کا پہلا گولڈ میڈل پاکستان آرمی کے نام۔ لیفٹیننٹ مصباح نے 50 میٹر ٹران رائفل میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ ایونٹ 13 دسمبر تک جاری رہے گا۔ جنوبی افریقہ کے شہر پریٹوریا میں ہاسٹل پر فائرنگ سے 11 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 3 کم عمر بچے بھی شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے مسلح افراد ہاسٹل میں داخل ہوئے اور اندھادھند فائرنگ شروع کر دی۔ برازیل کے ساؤتھ پاولو ایئرپورٹ پر طیارے میں آگ بھڑک اٹھی، دھواں بھرنے سے مسافر خوفزدہ ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر افراتفری پھیل گئی، مسافروں کو طیارے سے بر وقت باہر نکال لیا گیا۔ فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ طیارے میں سامان لوڈ کرنے والے آلات میں لگی۔ پنجاب میں مبینہ پولیس مقابلے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، میاں داؤد ایڈوکیٹ سمیت متعدد وکلاء نے درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں کہا گیا جنوری 2025 سے پنجاب میں مبینہ مقابلوں میں 1100 شہریوں کو قتل کیا جا چکا۔ اعلیٰ عدلیہ فیصلوں میں مبینہ پولیس مقابلے آئین و قانون کے خلاف قرار دے چکی ہے۔ عدالت FIA کو جنوری سے آج تک تمام پولیس مقابلوں کی انکوائری کا حکم دے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک پاکستان کو 38 کروڑ ڈالر فراہم کرے گا۔ 12 کروڑ ڈالر رعایتی قرض ہوگا، 40 لاکھ ڈالر امداد شامل ہوگی۔ ADB اعلامیے کے مطابق رقم پنجاب میں تعلیم، صحت اور زرعی شعبے کی بہتری پر خرچ ہوگی۔ صدر FPCCI کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو چیف آف ڈیفنس فورسز تعینات ہونے پر مبارکباد۔ عاطف اکرام شیخ کہتے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی پاکستان کے دفاعی شعبے کے لیے بھی اچھی خبر ہے۔ بزنس کمیونٹی اس تعیناتی کو ملک کی سلامتی کے لیے خوش آئند پیش رفت سمجھتی ہے۔ مارکہ حق میں ان کی دلیرانہ قیادت اور شاندار فیصلہ سازی نے عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند کیا۔ مسلح افواج کا میجر شبیر شریف شہید کی 54ویں برسی پر خراج عقیدت، شہید کے مزار پر پھول رکھے گئے، چاک چوبند دستے نے سلامی دی۔ ISPR کے مطابق چیف آف ڈیفنس فورسز، فیلڈ مارشل، نیول چیف اور ایئر چیف نے شہید کو قوم کا قابل فخر ہیرو قرار دیا۔ میجر شبیر شریف شہید نے 1965 کی جنگ میں ستارہ جرت حاصل کیا۔ 1971 میں سلیمان کی ہیڈ ورکس پر دشمن کے حملوں کو دلیری سے ناکام بنایا۔ بھارتی ٹینک کا فائر لگنے سے جام شہادت نوش کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی میجر شبیر شریف شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تاریخی بابری مسجد کی شہادت کو 33 برس بیت گئے۔ بھارت میں مسلمانوں کا مذہبی ورثہ آج بھی غیر محفوظ۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کہتے ہیں بابری مسجد کی شہادت کا سانحہ آج بھی ہندوتوا کے عدم برداشت رویے اور مذہبی امتیاز کے خلاف کھڑے افراد کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ مذہبی ورثے اور مقدس مقامات کا تحفظ بین الاقوامی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ سکھ فار جسٹس کا بھارت کو امریکی پابندیوں کی فہرست میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ گرپتونت سنگھ نے امریکی صدر کے نام خط میں بھارت کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا۔ کہا بھارتی ایجنسیاں بیرون ملک قتل کی سازشوں میں ملوث ہیں۔ بھارت میں سکھوں پر سیاسی اور مذہبی جبر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی آؤٹ سورسنگ کمپنیوں پر ویزا فراڈ کا الزام لگاتے ہوئے کہا بھارت کو سفری امیگریشن پابندی کی فہرست میں شامل کیا جائے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا دورہ بھارت نشستن گفتن برخاستن ثابت ہوا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق روسی صدر کے دورہ بھارت اور نریندر مودی سے ملاقات پر دنیا بھر کی نظریں تھیں، لیکن کسی بڑے معاہدے کا اعلان نہیں کیا گیا۔ سخوئی جہازوں کی ڈیلیوری، اپ گریڈیشن میں تاخیر اور S-400 سسٹم کی مزید خریداری پر بھی پیش رفت نہیں ہو سکی۔
सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के मुकदमात। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने अहमद नूरानी, जमीन फारूकी और सिमाबिया ताहिर को मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार दे दिया। गिरफ्तारी के वारंट भी जारी करने का हुक्म। NCCI ने तीनों मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज किए। कराची डिफेंस के इलाके खयाबान मुजाहिद में ताजिर के घर में 5 करोड़ रुपए की डकैती। घरेलू मुलाजिम बिलाल और साथियों के खिलाफ थाना दरख्शा में मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान घर में मौजूद नानी से 20 तोले के कड़े, 5 अंगूठियां, अलमारी में रखे 10 तलाई सेट, सोने के बिस्किट और 4 लाख रुपए कैश ले उड़े। ओलंपियन एथलीट अब्दुल रशीद मियां चन्नू में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। अब्दुल रशीद ने बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी। सैफ गेम्स 2004 में गोल्ड मेडल हासिल किया। उन्होंने कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर 5 गोल्ड और 15 सिल्वर मेडल हासिल किए। अब्दुल रशीद 110 मीटर हर्डल्स में कौमी चैंपियन भी रहे।